اب ایک بات، جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی جو بڑی اہم ترین بات ہے اور لوگوں تک کی بات اس طرح سے اللہ کرے پہنچے جیسے میں کوشش کر رہا ہوں پہنچانے کی، کہ ایک تو یہ کہ اسرائیل کے جو لفظی ترجمہ ظاہر ہے اللہ کا بندہ عبداللہ، جو پرانی یعنی قدیم بائبل میں تحریف شدہ جو تراجم ہمیں ملتے ہیں اس میں معاذ اللہ اللہ سے لڑنے والا اور غالب آنے والا، اور اسی بنیاد پہ میں نے آپ کو کہا کہ ملک اسرائیل کا جو نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ اب ایک تعارف حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن نے دیا ہے، یعنی اگر ہم لفظ اسرائیل کی ترجمے لے لیں، اور ایک تعارف جو ہے بائبل میں دیا گیا ہے، لیکن بائبل میں جو تعریف کر کے انہوں نے پیش کیا ہے وہ دوسرا تعارف ہے۔ تو ذرا اس بارے میں بتائیے کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور اس پہ خاص توجہ ہونی چاہیے۔ جو کمپیریٹیو سٹڈی ہے یا مقارنۃ الادیان یا تقابل ادیان ہے، اس کے تحت ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر جو مختلف قسم کے ہمارے کتب ہیں ان کے اندر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو یہ میں بڑا ایک پورے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ انبیاء کرام کے حوالے سے جب ہم تورات اور انجیل کی محرف شدہ ان ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر انبیاء کرام کو ایسے طریقے سے پینٹ کیا گیا ہے اور ایسے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عظمت و شان کے بجائے ان کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو پڑھ کے انسان کے ذہن پہ ان کی عظمت کا کوئی تصور قائم نہیں رہ سکتا۔ قطع کلام کی معذرت، ایک جملہ صرف ایڈیشن کے طور پہ، یہ تو آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا، ویژولی اس وقت یورپ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس، حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں جیکوب وہ کہتے ہیں، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوسف علیہ، یعنی جو ان کو جس طرح سے فلمایا جا رہا ہے نا، آپ بیان نہیں کر سکتے، اس کو آگے بڑھیے بس۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے تورات کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے اور فرمایا کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ تو اس میں بھی اسی جانب اشارہ تھا کہ تورات اپنی اس اصل حالت میں اب موجود نہیں ہے، اس میں اتنا کچھ رطب و یابس مکس کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عقائد و نظریات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب اسی پہلو کو لے لیجئے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ایک تو آپ نے حوالہ دیا اسرائیل کے لفظ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ سفر التکوین جو ہے اس کی ورس نمبر 22 سے 25 تک یہ تورات اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ دو جڑواں بیٹے تھے اور جب ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت رفقہ جو ہیں ان کے پیٹ میں انہوں نے دیکھا کہ وہ آپس میں وہاں پہ کشتی کر رہے ہیں اور آپس میں دونوں وہ لڑ رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دونوں الگ الگ امتیں جو ہیں اور ایک الگ الگ قومیں تشکیل دیں گے، یہ تصور دیا۔ پھر اس سے آگے یہ تصور دیا کہ جب وہ بچپن میں تھے تو ایک دن بڑے کیونکہ عیسو تھے اور حضرت یعقوب چھوٹے تھے، اور شروع سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے سارے وراثت کے حقوق اور ساری چیزیں اسے ملتی ہیں، تو حضرت یعقوب نے ایک دن سخت بھوک میں مبتلا دیکھا عیسو کو تو کھانا روک لیا اور کہا کہ بکوریت کا حق یعنی بڑا ہونے کا حق مجھے دے دو، بیچ دو اور میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ یہ تصور تورات کے اندر موجود ہے، ہاں، کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا لینے کے لیے عیسو نے اپنے بڑے ہونے کا حق یعقوب کو دے دیا، اور اس طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت یعقوب نے اپنے بڑے بھائی کی نبوت پہ اور وراثت پہ قبضہ کر لیا۔ مطلب یہ تحریف شدہ تصور ہے جو دیا۔ اور تیسرا تحریف شدہ تصور وہ ہے جس کو آپ نے بیان کیا کہ پھر وہ نعوذ باللہ خدا کے ساتھ خدا ایک دن بشری لباس میں آسمان سے اترا، پھر آپس میں کشتی ہوئی اور اس وجہ سے اسرائیل، حالانکہ اسرائیل کا تصور قرآن نے یہ دیا اللہ کا بندہ اور اللہ کا عبد ہونا اس کا معنی ہے۔ اب آئیے قرآن سر یہاں خطا کلام کی معنی ایک بات اور ذرا سا وضاحت کر دیجئے چونکہ ریلیونس ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ بات آئی ہے، یہ جو قبۃ الصخرہ ہے جسے آپ مطلب اپنا ڈوم آف دی راک کہتے ہیں، گولڈن کلر کا گنبد ہے جس کو نارملی لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ وہ نہیں ہے لیکن وہ آئیڈینٹی ہے بیسیکلی بیت المقدس کی، لیکن وہاں ایک بات جو خاص ہے وہ کیا ہے کہ وہ جگہ وہ ہے جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور ان کا جو یہ جو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام یہاں پر لائے تھے، یہ بات ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں خواب دیکھا اور پھر اس جگہ پہ انہوں نے یہ بنایا۔ تو یہ سارے کے سارے وہ تصورات ہیں جو ایڈ کیے گئے ہیں اور جو مین میڈ ہیں، یہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ تصور ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس قرآن غیر محرف شدہ جس کی ایک ایک زیر زبر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور جس میں تمام دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور پھر قرآن پاک حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یہ تعارف کرواتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. میں جنید صاحب یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک غلط تصور ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ بڑے بھائی کا حق تھا اور چھوٹے نے لے لیا، قرآن بڑے واضح انداز میں فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ تم رسالت کے بارے میں ایسی بات نہ کرو، اللہ جانتا ہے کہ کسے رسول بنانا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. تو یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو چنا گیا اور پھر انہوں نے ساری زندگی توحید کا درس دیا اور توحید کے اس مضمون کو لے کے آگے چلے اور اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی تلقین کرتے رہے. بالکل ٹھیک.